أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہم سے بات چیت کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دے، برابر کر دے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے پر چلے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں وہ دیکھ پائیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیں، بدل دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہ آگے چل سکیں اور نہ واپس لوٹ سکیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہ آگے چل سکیں اور نہ واپس لوٹ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کو پیدائش میں اونٹا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں. افلا يعقلون، کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں. کل کی مجلس میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے بعد جو عہد لیا تھا اس عہد کا تذکرہ ہوا تھا، اور اخیر میں جہنم کا جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس جہنم کے بارے میں اخیر میں ذکر کیا تھا کہ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. اور جہنم کے بارے میں کل بتلایا گیا تھا اور اس کی آگ کے سلسلے میں ایک روایت نقل بھی کی گئی تھی. جس وقت میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو جب بلایا جائے گا اور ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی میدان محشر میں جمع ہونے کے بعد سیدھا ہی حساب و کتاب شروع نہیں ہو جائے گا، بلکہ کئی سال تک میدان محشر کے اندر ٹھہرنا ہے. 50,000 سنہ اور 1000 سال، اور اس کے علاوہ دوسرے روایتوں کے اعتبار سے کئی سال تک میدان محشر کے اندر ٹھہرنا ہے. حساب و کتاب ابتداءً شروع نہیں ہو جائے گا. اسی لیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. جیسے جیسے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. چونکہ آسمان بالکل ایک نیزہ سوا نیزے کے اوپر ہوگا، بہت قریب ہوگا، سر کے اوپر ہوگا. اتنے دور ہونے کے بعد جب اتنی تپش اور اتنی گرمی معلوم ہوتی ہے تو وہ تو صرف سر کے ایک نیزہ یا سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا. اس وقت جتنا پسینہ ہوگا
وہ ظاہری بات ہے، تو اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ روایتوں کے اندر الگ الگ الفاظ آتے ہیں، کچھ تو گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیٹ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی گلے تک پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنے پسینے کے اندر اعمال کے اعتبار سے ڈوبا ہوا ہوگا، اور حساب و کتاب کے لیے ادھر ادھر گھومنا پڑے گا۔ ہر نبی کے پاس جا کر سفارش کریں گے کہ حساب و کتاب اللہ سے درخواست کریں کہ جلدی حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ ہر نبی اپنی جو غلطی اجتہادی ہوئی ہے وہ کہتے ہوئے منع کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، اور حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، الگ الگ انبیاء کے پاس جائیں گے، ہر ایک منع کر دیں گے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے دربار کے اندر جا کر سفارش کرنے کی۔ اخیر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار کے اندر جائیں گے، اور دربار میں جا کر سیدھا سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ رب العزت کی ایسے الفاظ سے تعریف کریں گے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے اور فرمائیں گے میرے محبوب کیا کہتے ہو۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امت پریشان حال ہے، حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے شفاعت عظمی۔ سب سے بڑی شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوگی کہ جب ہر مخلوق پریشان حال ہوگی تو پھر حساب و کتاب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کے اوپر حساب و کتاب شروع کیا جائے گا، اور جب حساب و کتاب شروع کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، اور ایک جگہ کے اوپر فرماتے ہیں ہمارے اوپر یہ بہت آسان ہے، جب اتنی پوری مخلوق کا حساب لینا ہے ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور ہم بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جب یہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، باری باری ہر ایک کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ہر کوئی مخلوق ایسی باقی نہیں رہے گی کہ جس کو حساب و کتاب نہ دینا۔ حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی اگر کسی بغیر سنگ والی بکری کو کسی سنگ والی بکری نے اگر سنگ مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دراصل بتلانے کے لیے کہ انصاف ہم اس طرح قائم کریں گے کہ اگر سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو اگر سنگ مارا ہے تو ہم اس سے بھی حساب و کتاب لیں گے۔ تو ہر ایک کو باری باری کوئی بھی چھوٹنے نہیں پائے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ اتنی ساری مخلوق کے درمیان ہم کہیں سے چھوٹ جائے، ہر ایک کو اللہ کے بارگاہ میں اور دربار میں اس کے سامنے کھڑے رہتے ہوئے حساب لینا ہے۔ اس موقع پر کافر لوگوں کا جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اس موقع پر وہ کہیں گے کہ اللہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قرآن کریم کی آیت ہے، وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ پہلے تو ہر ایک کو اختیار دے دیا جائے گا، آزادی ہوگی، وہ جو کچھ کہنا چاہے وہ کہے گا۔ اسی لیے کافر یہ بھی کہے گا کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے شرک کیا ہی نہیں ہے، کفر کیا ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات کہی جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ اسی کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو بولنا چاہیں گے وہ نہیں بول سکیں گے، بلکہ جو سچ ہوگا وہی سچ اس کی زبان سے نکلے گا۔ لہذا منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے
हर हमसे बातचीत करेंगे। हाथ के अंदर अल्लाह गोयाई देंगे, पैरों के अंदर गोयाई देंगे। जिन जिन कामों में हाथों का इस्तेमाल किया है हाथ खुद ब खुद गवाही दे देंगे। और पैरों में अगर बुरे कामों की तरफ पैरों को उठाया है, अच्छे कामों की तरफ पैरों को उठाया है, तो पैर भी कल कयामत के दिन गवाही दे देंगे। बल्कि कुरान ने तो दूसरी जगह के ऊपर जिक्र किया है, वयौम नहशुरु मिन कुल वयौम नबअतु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा, और उसके बाद दूसरी जगह के ऊपर पढ़ा क़ालू अन्तक़ व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, उनकी चमड़ियां भी हमें गवाही देगी, उनके कान भी गवाही देंगे, हर एक आज़ा अपने अपने किए का वो गवाही देगा। जबकि लोग इनकार करेंगे कि हमने तो ये काम किया ही नहीं है, हमने तो ये काम किया ही नहीं है। हत्ता के आमाल नामे के अंदर जो लिखा हुआ होगा उस बारे में भी फरिश्तों को झुटलाएंगे कि नहीं, ये आमाल नामे के अंदर तेरे फरिश्तों ने जो लिखा है इनकी गलती हो गई होगी, तो फरिश्तों की भी गलती निकालेंगे और फरिश्तों के बारे में भी कहेंगे कि फरिश्तों ने जो लिखा है उसके ऊपर एतबार नहीं करते। तो फिर उसके बाद अल्लाह आखिरी मरहले के अंदर उनके आज़ा को गोयाई अता फरमाएंगे, बोलने की ताकत देंगे, जिसके नतीजे के अंदर फिर आज़ा बोलना शुरू करेंगे। जब आज़ा इंसान के खिलाफ अमल करना और इंसान के खिलाफ गवाही देना शुरू करेंगे तो जुबान कहेगी क़ालू अंत लिमा शहिदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? दुनिया के अंदर तो तुम्हारे लिफ्ट के खातिर हम अमाल करते थे और आज तुम हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो। पांव के खिलाफ पांव गवाही दे रहा है, हाथ गवाही दे रहा है, और वो भी मेरे खिलाफ तो गवाही दे रहा है, तो तुमने मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? तो वो तमाम के तमाम आज़ा कहेंगे क़ालू अन्तक़ल्लाहु अल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शै, तो वो तमाम के तमाम आज़ा कहेंगे क्या करें, हमको उस अल्लाह ने गोयाई दी जिसने हर चीज को गोयाई दी है, हमको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिस अल्लाह ने हर चीज को बोलने की ताकत दी है। तो चूंकि अल्लाह ही ने हमें बोलने की ताकत दी है इसीलिए हम आज ये गवाही दे रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने सहाबा के साथ जा रहे थे। हजरत अनस खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ थे। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, यानी इस तौर पर हंसे कि आपके दांत खुल गए, इस तौर पर आप हंसे। आम तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुस्कुराने की थी, ज्यादा हंसते नहीं थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तो बहुत दूर की बात, कहने का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तौर पर हंसे कि आपके दांत खुल गए, आपके दांत मुबारक खुल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम से पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों हंसा? तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, आप क्यों हंसे हैं हमें मालूम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए हंसा कि मुझे क़यामत के दिन बंदे की अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान जो बातचीत होगी, यानी एक बंदा और उसकी और अल्लाह के दरमियान जो बातचीत होगी, उस बातचीत की बिना पर मुझे हंसी आ गई। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या बातचीत करेंगे, किस बिना पर, कौन सी बातचीत की बिना पर हंसी आ रही? उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल एक बंदा अल्लाह के दरबार के अंदर खड़े होकर अल्लाह से कहेगा, ये अल्लाह क्या तूने मुझे जुल्म से नहीं बचाया था? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जी हाँ, आपने मुझे जुल्म से बचाया था। और फिर उसके बाद वो बंदा कहेगा कि जब आपने मुझे जुल्म से बचाया था तो आपके फरिश्तों ने जो कुछ लिखा है मुझे उसके ऊपर कोई गवाह चाहिए,
فرشتوں نے جو لکھا ہے اس لکھنے کے اوپر مجھے کوئی گواہ چاہیے، اس لیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نہ معلوم کس نے لکھا ہے، کب لکھا، میں جانتا نہیں، اس لکھنے کے اوپر مجھے کوئی گواہ چاہیے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرمائیں گے تو اس کے اوپر گواہ چاہ رہا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے اور کس طرح لکھا، تیری ذات ہی خود تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیری ذات ہی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اعضا کو گویائی عطا فرمائیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ اعضا گواہی دینا شروع کریں گے۔ یہ ہوا نفس کا، خود کی ذات کا اپنے لیے حساب و کتاب کے لیے کافی ہونا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے بھی میں نے روایت نقل کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کی طرف جو پاؤں اٹھا کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا ہم اس کو بیکار سمجھتے ہیں؟ یہ مسجد کی طرف چل کر آنا، یہ پاؤں کا اٹھانا، یہ کوئی بیکار نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال نامے کے اندر لکھا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پیر گواہی دیں گے کہ مجھے مسجد کی طرف اٹھا کر لے جایا گیا، لہذا یہ نقش قدم، یہ پاؤں کے جو نشانات ہیں وہ کوئی بیکار نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے ہاتھوں کے اوپر تسبیحات کو گینا کرو، انگلیوں کے اوپر تسبیحات کو گینا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو گویائی عطا فرمائیں گے، لہذا وہ گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ کے رب اللہ ان انگلیوں کو تیرے ذکر کے اندر میرا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے تسبیحات کو انگلیوں کے اوپر گننے کے لیے کہا گیا کہ کل قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی کو قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے اور عام کر دیا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو اعمال بھی وہ کریں گے ان تمام اعمال کے بارے میں ان کے اعضاء ہمارے سامنے کل گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اتنی ساری ہماری قدرت کی نشانیاں تم دیکھ رہے ہو، طرح طرح سے ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود تم نہیں سمجھ رہے ہو تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم تم کو دنیا میں باقی رکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں کو ختم کر دیں، تم کو اندھا کر دیں۔ اللہ یہی فرمائے اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو، اتنی ساری چیزیں سمجھانے کے بعد بھی اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو، ہماری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود تم ہمارے فرمانبردار نہیں بن رہے ہو، تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، ہم ان کی آنکھوں کو ننگا کر دیں، ہمارے اندر یہ طاقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر وہ راستے کے اوپر چلنا بھی چاہے تو کہاں سے وہ چل سکیں گے، کہاں سے وہ چل سکیں، ہمارے اندر یہ طاقت ہے۔ یعنی اگر ہم تم کو تمہارے اعمال کی سزا دینا چاہیں تو دنیا میں بھی ہم دینے کے اوپر قادر ہیں، یہ بس سمجھنا کہ ہم قادر نہیں ہیں، آخرت کے اندر بھی ہم سزا دینے کے اوپر قادر ہیں، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم قادر ہیں کہ ہم تمہاری آنکھوں کو مٹا دیں۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، ہم اتنی بھی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری صورتوں کو بھی مسخ کر دیں، تم کو بندر بنا دیں، تم کو خنزیر بنا دیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم تم کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ کسی مصلحت کی بنا پر اگر سزا نہ آتی ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت اچھی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اگر فرمانبرداری والی زندگی نہیں ہے تو ہم سزا دینے کے اوپر قادر ہیں، یا تو ہم آنکھوں سے اندھا کر دیں یا ہم تمہاری صورتوں کو مسخ کر دیں، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور جب صورتیں مسخ ہو جائے گی، بندر بنا دیا جائے، خنزیر بنا دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ ایک دوسرے کے پاس سے گزرنا چاہے، ادھر ادھر جانا چاہے، لوٹنا چاہے،
تو وہ लौट कर नहीं जा सकेंगे, वो लौट कर नहीं आ सकेंगे, हम इसके ऊपर कादिर है। हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगरचे जाहिरी अल्फाज के एतबार से मालूम होता है कि अल्लाह सूरतों को मस्त कर दे, सूअर बना दे, खिंजीर बना दे, जैसे कि पिछली कौमों के अंदर बनु इसराइल के ऊपर ये आदाब आया था, अल्लाह ने इनको बंधन बना दिया था, आया था। दूसरी जगह के ऊपर कुरान ने उसका तज़किरा किया है। इसलिए हो सकता है कि बंदर भी बना दे, खिंजीर भी बना दे, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतों को मस्त न करे, यानी अल्लाह की नाफरमानी की बिना पर सूरतों को तो न बदले, लेकिन उन जानवरों की सिफात तुम्हारे अंदर पैदा कर दे। खिंजीर की जो सिफात है वो तुम्हारे अंदर पैदा कर दे, बंदर की जो सिफात है वो तुम्हारे अंदर पैदा कर दे। और ये हजरत मुहद्दिसीन ने और हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आदमी हद से बढ़ जाता है और जब अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ नहीं आता है तो फिर उसके अंदर जानवरों की सिफात पैदा हो जाती है। इसीलिए बेशर्मी, बेहयाई, नक्काली, इस तरह की जितनी सिफात है वो तमाम की तमाम सिफात जानवरों की सिफात है। बंदर के अंदर नक्काली की सिफत होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हुजूर के तरीके को छोड़कर दूसरों के तरीकों की नकल की जा रही है, गैरों के तरीकों की नकल उतारी जा रही है। ये नक्काली की सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमा देते हैं। और सुव्वत की सिफत ये होती है कि वो बेशरम, बेहया होता है। हम देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है तो लोगों के अंदर बेशर्मी, बेहयाई इंतहाई दर्जे की फैली हुई है और किसी किस्म की कोई शर्म नहीं, बेहया और बेशर्मी इंतहाई दर्जे की लोगों के अंदर मौजूद है। ये हुई सिफात, बंदरों की सिफात, जानवरों की सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा फरमा देते हैं। और ये भी एक किस्म की सजा है, चाहे जाहिरी एतबार से सूरतें न बदले, लेकिन दूसरे जानवरों की सिफात का अपने अंदर पैदा हो जाना ये भी एक किस्म की सजा है। और ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही की बरकत है कि इस उम्मत के ऊपर ऐसा आम आदाब नहीं आ रहा है जो पिछली उम्मतों के ऊपर आम आदाब आया था। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अगली उम्मतों को जिस तरह आम आदाब के जरिए तूने हलाक कर दिया, मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा आम आदाब मत भेजना जिसके नतीजे के अंदर पूरी उम्मत हलाक हो जाए। इसलिए आज आम आदाब नहीं आ रहा है। हाँ, किसी इलाके के अंदर, मखसूस इलाके के अंदर आदाब आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसा आम आदाब कि जिसकी बिना पर पूरी उम्मत हलाक हो जाए, ऐसा आदाब क़यामत तक चुके नहीं आने वाला है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है। इसीलिए आम आदाब नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अलावा दूसरे आदाबात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम देख रहे हैं। ये सिफात का पैदा हो जाना, दूसरों की सिफात का पैदा हो जाना, बेबरकती का होना, इसी तरह दुआओं के अंदर दिल न लगना, नमाजों के अंदर दिल न लगना, अल्लाह की इताअत की तरफ दिल न लगना, ये भी अलग अलग सजाएं हैं। इन सजाओं की बिना पर फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कुर्ब छीन लेते हैं, अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं होती है। ये भी अलग अलग सजाएं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत यही फरमाते हैं, हम चाहते हैं तो हम दुनिया के अंदर भी आदाब चखा सकते हैं। इस आयत के मातहत हज़रात मुफस्सिरीन ने उस तफसीली गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह इन मजलिस में उसको